درود شریف سب مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج 16 پارہ اور 17 کا نصف ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک حرف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 16 پارہ میں سورہ کہف جاری تھی۔ سورہ کہف کا کچھ حصہ جو باقی رہ گیا تھا، جہاں تک ہم نے کل پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تھا اکٹھے دونوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے دونوں اکٹھے۔ ان میں یہ طے ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو بھی عمل ہو آپ نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، ہاں آخر میں آپ کو کچھ بتا دوں گا جو آپ کے اندر کے سوالات ہوں گے، لیکن سفر میں آپ نے کوئی بھی ایسا عمل مجھ سے کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہ جب طے ہوا دونوں چل پڑے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے ایک کشتی روکی، کشتی والا تھا اس میں چلانے والا، اور دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی جب دوسرے کنارے پر لگی تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانطلقا، دونوں چل پڑے، پس دونوں چل پڑے اگلے سفر میں۔ تو جب آگے گئے تو بچے کچھ کھیل رہے تھے آپس میں۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا ادھر ہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور پوچھے بغیر نہ رہ سکے، اور فرمایا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے ان کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ اور میرے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہوا تھا کہ ہم سوالات نہیں کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ چلیں میں اگر پھر سوال کروں تو بس پھر آپ میرے ساتھ سفر ختم کر دینا، اب نہیں پوچھوں گا، مجھے ساتھ رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے پہ خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھا۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایک بستی میں دیوار گرنے والی تھی، بجائے اس کے کہ گرنے والی دیوار کو گرا ہی دیتے، لیکن خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پھر پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کا اور میرا سفر ادھر ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اب وعدہ ہو گیا تھا کہ اس سے آگے آپ نے ساتھ نہیں چلنا، کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ سوال کر لیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں مجھے دیں جس کی وجہ سے میں نے یہ 3 کام کیے، اور اللہ ہی کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ سب سے پہلے جو میں نے کشتی کا تو تختہ توڑا، وہ جو کشتی تھی اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ ہر کشتی والوں کی کشتی جب دوسرے کنارے تک پہنچتی تو وہ لے لیتا تھا۔ غریب بندوں کی کشتیاں ہوتی ہیں، چلا کے گزر بسر ان کا ہوتا ہے، بادشاہ وہ ضبط کر لیا کرتا ہے۔ تو میں نے تختہ توڑ کے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا، تاکہ اس کو عیب لگ جائے گا تو اس کی کشتی کو بادشاہ نے نہیں لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اور دوسرا جو آپس میں بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچے کو جو میں نے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے نافرمان بننا تھا والدین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کو ادھر ہی ختم کر دو، اس کے بدلے میں ان والدین کو نیک اولاد عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے حکم سے ہی اس بچے کو مارا گیا۔ اسی طرح آگے چل کے جو دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار میں یتیم بچوں کا مال دفن تھا جو ان کے والدین کر کے گئے تھے۔ تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ مال لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا، اور بچے ابھی چھوٹے تھے، ان کے جوان ہونے تک ان کا مال ختم کر لیتے لوگ۔
تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو آپ سیدھا کر لیں تاکہ ابھی وہ مال ادھر ہی دفن رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کام بظاہر جو ہمیں نقصان والا نظر آئے کہ اس سے تو ہمارا نقصان ہوا ہے، اس میں اس انسان کی کتنی حکمتیں اس میں چھپی ہوتی ہیں، کتنی مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی آتا ہے، جو کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے۔ تو اسی سورہ کے آخری رکوعات میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین وہ ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کے مغرب تک کی حکمرانی دی تھی، اور ان کا نام سے ہی ظاہر ہے، ذوالقرنین کہتے ہیں کہ دو طرفین والا۔ تو مشرق سے مغرب تک ان کی حکمران تھی، بادشاہت تھی۔ ان کا ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں پہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم سے تنگ تھے۔ وہ جو قوم تھی اس نے ان لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا اس علاقے کے۔ تو وہ لوگ حضرت ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے، ہماری ان سے جان چھڑائیں، چاہے ہم سے پیسے لے لیں، معاوضہ لے لیں، ہم آپ کی تعاون کرنے کے لیے پیسوں کی صورت میں مالی تعاون بھی کرتے ہیں، تو ہمارے اس یاجوج ماجوج کی قوم سے جان چھڑائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین یہ فرمایا کہ مجھے تو پیسوں کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جسمانی طور پہ میرے ساتھ جس طرح مزدور کام کرتے ہیں وہ آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے آپ کی مدد۔ تو ان کے ساتھ مل کے آپ نے لوہے کی ایسی دیواریں کھڑی کی مضبوط، اس کے اندر اس قوم کو بند کر دیا، یاجوج ماجوج کی قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی فرمائی ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے طاقتور انسان پیدا کیے اور ان سے کیا کیا کام لیا۔ تو یاجوج ماجوج کی قوم کا ذکر بھی ادھر اسی پارے کے آخر میں ہے۔ تو سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اعمال کی قبولیت، جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کے لیے عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ یہ ہے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی میں ہمارا سارا عقیدہ ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں چاہے مالی ہے یا بدنی عبادات ہیں، ان میں دوسرے نمبر پہ نیت جیسے ٹھیک ہوگی، جیسے ہماری نیت ہوگی عمل اتنی ہی قبولیت پائیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے کام، عقیدہ ٹھیک ہونا اور نیت کا ٹھیک ہونا، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا تھا ہمارا عمل ویسا ہونا چاہیے، تو اعمال کی قبولیت ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو سورہ کہف کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا مقام نہیں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں نہ خدا، بلکہ میں آپ کے جیسا ایک انسان ہوں۔ انا بشر مثلکم، انسان ہوں آپ کے جیسا، لیکن مرتبے میں فرق ہے۔ جو اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ مرتبہ کیا ہے کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، الہ واحد، ایک اللہ، ایک معبود کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے جو عام انسانوں پہ نہیں آ سکتی۔ پیغمبر کی خاصیت ہے کہ وہ ان کے اوپر وحی آتے، وہ جو بولتے ہیں جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے انسان ہی ہیں، 2 انسانوں کے وسیلے سے دنیا میں آتے ہیں، والدین کے ذریعے ان کا دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کے رشتہ داری بھی ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، نکاح اولاد سارا کچھ، لیکن وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اعلیٰ مرتبے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، بشری تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ کہف کے آخر میں اعلان فرمایا۔ آگے سورۃ مریم، جس کا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، مقطعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی ٹکڑوں کو مقطعات کہتے ہیں، جن حروف کو ٹکڑوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسے قاف، ہا، یا، عین، صاد، ان کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو یہ اس سے سورہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے شروعات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو بڑھاپے میں انہوں نے
جب اللہ تعالیٰ سے التجا کی نداء خفیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جو انداز تھا اس کو پسند فرمایا کہ ایسے ہی انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی مخفی طریقے سے، دل سے، کہ یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرمائیں۔ حالانکہ ان کو بظاہری اسباب جو تھے وہ نظر آ رہے تھے کہ بڑھاپا ہے، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن یہ اسباب ہے۔ جب ہم مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں کہ کرنے والی ذات تو سب کچھ کر سکتی ہے، پھر اس وقت ہمارے ایمان زیادہ ہونے کی آخری حد ہوتی ہے جب اسباب پہ نظر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف مانگنے کا حکم کیا ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دے دی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اس پیغمبر کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، یحییٰ، نسمہ یحییٰ، کہ یہ نام لے کے کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا پورا مفصل واقعہ ہے کہ وہ عبادت کیا کرتی تھی اپنے ہی حجرے میں، تو وہاں پہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے اور ان کے پیٹ پہ اپنا پار مارا تو وہ حمل سے ہو گئی، اور حمل بھی ایسا نہیں جیسے 9 مہینے کا مرحلہ عام عورت کا چلتا ہے، بلکہ بالکل حمل ایسا کہ درد ذیل شروع ہو گئی، ان کو بچہ پیدا ہونے کے قریب حمل ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کا کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں کہ مرد وسیلہ بنتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم جب درد ذیل شروع ہو تو پریشان ہو گئی، تو سوچنے لگی کہ کیسے بچے کی ولادت ہوگی، کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی۔ پہلے تو گھبرائی، فرشتے سے کہا کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ہونے والی، کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے پر مارا، روح پھونکی گئی تو بچہ تیار ہو گیا حمل۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے حضرت مریم کو سمجھایا کہ آپ فلاں درخت کے نیچے جائیں، اور وہ کھجور کا درخت تھا، وہاں پہ جو تازہ کھجوریں گریں گی وہ آپ کھائیں۔ ساتھ چشمہ بھی جاری ہو گیا کہ میٹھا پانی آپ پئیں گی، کھجوریں کھائیں گی، تو اس سے آپ کا بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ تو اسی سورہ میں یہ مفصل واقعہ ذکر کیا کہ حضرت مریم ایسے ہی کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتی ہیں اور تازہ کھجوریں گرتی ہیں تو انہوں نے کھایا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب بچے کو اٹھایا لے گئی قوم کی طرف، تو قوم نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو بھی آپ پہ جو الزام لگائے خاموش رہنا، جو کچھ گواہی ہوگی اللہ کی طرف سے بچہ دے گا۔ تو ایسے ہی حضرت مریم جب لے گئی تو قوم والوں نے بڑے اعتراضات کیے اور کہا کہ آپ کے والدین تو بڑے ہی ماں کان ابو کی مراسوں و ماں کان ام کی بغیہ، کہ آپ کے والدین تو بڑے ہی نیک پاک تھے، آپ نے کیا کام کیا کہ بچہ لے کے آ گئی ہو، کیسا ہوا یہ؟ تو خاموش رہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، اور انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، کہ مجھے میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ بچے کی وہ گواہی ہے جو تاریخ میں نہیں ملتی کہ اتنی عمر کا بچہ تو بولتا ہے نہیں۔ تو انہوں نے آپ نے مکمل طور پہ جملہ اپنی والدہ کی برات پہ بولا۔ تو یہ حضرت مریم کا مفصل واقعہ اس میں جو آیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نشانی یہ دکھائی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یا مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بیوی مانتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ ہی کا امر ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ تو پاک ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ طٰہٰ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، قرآن پاک کی عظمت بیان کی کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ مشقت میں ڈالنے کے لیے، بلکہ یہ عمل کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اس کو اتارا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل میں قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، اور جب نیند کا غلبہ آتا تو خود کو کبھی روایت میں رسی سے باندھ دیتے کہ نیند نہ آئے، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن تشقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ پہ قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، یعنی اتنا پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، اور اصل میں جو قرآن پاک کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہے عمل۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ یہ کہ اس وقت کا جو فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا آپ کے ملک میں جو آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ مقابلہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنا سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا کہ میرا سجدہ کرو، نعوذ باللہ، اور جو بچہ آنا ہے اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو اس سے اس کو خطرہ ہوا اور اس نے اپنی ترتیب بنائی کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے وہ نہیں مارے جائیں گے، دوسرے سال جو بچہ پیدا ہوگا وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو چھوڑ دی جائے گی، اگر کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دی جائے گی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کا قتل ہونا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی جب بچہ ہوا، تو ڈرنے لگے کہ ابھی فرعون کے جو بندے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، بچہ چھین کے چلے جائیں گے، میری آنکھوں کے سامنے مار دیں گے۔ تو پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بکس دیے جس طرح صندوق ہوتے لکڑی کے، وہ آپ آواز لگائیں گلی میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ صندوق لے گی، اور دل میں خیال اللہ ہی نے ڈالا کہ جائیں آپ وہ لیں اور اس میں بند کر کے دریا نیل پہ بہا دیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں یہ بیان فرمایا کہ کیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تو والدہ نے وہ گلی میں جو صندوق بیچنے والا تھا اسے صندوق لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ دریا نیل میں بہا دو، اور بھائی کے ساتھ ساتھ چلنا، صندوق جیسے جیسے جائے، ہاں فرعون کے محل سے گزر جائے تو پھر واپس آ جانا، وہاں تک رہنا، ہو سکتا ہے کہ بچے کو خطرہ نہ ہو۔ تو بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ حضرت آسیہ جو تھی وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائل تھی، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو کافر کے گھر میں بھی ان کو ہدایت ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے تو نبی کے گھر میں بیٹا بھی نافرمان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور حضرت آسیہ اس چیز پہ قائم تھی کہ میں اللہ ہی کا سجدہ کروں گی، اور ان کے بچے بھی نہیں تھے۔ تو جب کسی کنیز نے دیکھا کہ ایک صندوق جا رہا ہے دریا نیل میں، تو حضرت آسیہ نے وہ منگایا، اس کو کھولا گیا، دیکھا تو بہت پیارا بچہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسب نسب اور حسین و جمیل بناتے ہیں۔ تو آسیہ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو میں بیٹا بناؤں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے سے وہ ڈر کے مارے پورے ملک کے بچوں کو قتل عام کرا رہا تھا، وہ بچہ ان کے گھر میں پلنے لگا، اور حضرت آسیہ نے یہ ارادہ کر لیا، بچے کو سینے کے ساتھ لگایا کہ میں تو اس کو بیٹا بناؤں گی، اب میں اس کو نہیں چھوڑتی۔ اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ وہ بچہ چونکہ بھوکا ہے اور اس کو اب دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا مجھے آپ اجازت دیں گی میں ایک عورت کو لے آتی ہوں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا، کیونکہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تو اس کو اجازت دی گئی۔ اب وہ بچی بھاگتی اپنی والدہ کے پاس گئی کہ آئے، بھائی رو رہا ہے، وہ تو فرعون کے محل میں اس کی بیوی نے بیٹا بنا لیا، اب اس کو آپ نے دودھ پلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا کہ والدہ گئیں اور ادھر ہی رہنے لگیں، اور حضرت آسیہ خوش ہو گئیں کہ آپ کا دودھ تو بچے نے بڑے خوش ہو کے پیا، آپ ادھر ہی رہیں یا اپنے گھر میں جیسے بھی آپ کے مرضی، لیکن آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا کہ بچے کی پرورش کا ذریعہ آپ بنی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ یہاں پہ فرمایا سورۃ طٰہٰ میں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے۔ اب ایک ماں جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ بچے کو دریاؤں کی لہروں کے حوالے کر رہی ہوں گی، صرف اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا۔ تو یہ جو قرآن پاک کے جو کہانیاں قصے ہوتے ہیں، یہ جسٹ ایسا نہیں ہوتے کہ ہم نے سن لیا، بلکہ اس کے اندر سبق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ حضرت پیچھے ہم پڑھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال بچے کی جدائی ہوئی بیٹے کی، تو اللہ نے ملایا، تو کیسے انداز میں ملایا۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی پلنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کچھ یہ واقعہ ہوا کہ جب جوان ہوئے، دو شخصوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، ان کو جب چھڑانے لگے
ایک نے تھوڑی ہٹ درمی کی کہ میں نہیں الگ ہوتا، تو آپ نے اس کو مکہ رسید کیا۔ تو پیغمبروں کے جو طاقت ہوتی ہے وہ 40 مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکے سے وہ فوراً ادھر ہی ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو اسی طرح یہ بات جب مشہور ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے بندے ادھر مجھے سامنے لے کے جائے۔ اور جوان ہونے تک موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنا کام جاری رکھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہاں سے ہجرت کی تو مدین کی طرف راستے میں کنواں آیا، اس میں لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، تو 2 لڑکیاں الگ ٹھہری ہوئی ہیں، شرم سے، ایک حیا سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کیوں الگ ٹھہری ہوئی ہیں؟ فرمایا کہ جس رش میں ہم نہیں جاتے، جب یہ ہجوم ہٹ جائے گا تو ہم جائیں گے، اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بھرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بوڑھے بزرگ والد ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو ہم 2 آتی ہیں پانی لینے کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ڈول جو تھا، ان کا پانی کا برتن بھر دیا، اور وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ اتنے حیا والے مرد ہیں کہ انہوں نے ہمیں نظر اٹھا تک نہیں دیکھی، اور جس ڈول کو کھینچنے کے کئی مردوں کا جو ہوتا ہے زور لگتا ہے، انہوں نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے وہ ڈول کھینچا، کنویں کا بھرا ہوا، اور ہمیں پانی بھر کے دے دیا۔ جب وقت سے پہلے گھر پہنچی تو والد نے آنے کا وجہ پوچھی کہ کیسے آپ وقت سے پہلے آ گئے، آپ تو دیر سے آتے ہیں؟ تو وہ وجہ یہ بتائی کہ ایک نوجوان تھے، بڑے ہی شرم و حیا والے، انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، اور ہمارا کام انہوں نے جلدی سے کر دیا۔ تو والد جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بھیج کے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ آپ اگر 10 سال میرے گھر قیام کریں، میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ بکریاں چرائیں، تو میں آپ کو اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو پیغمبروں کی سنت ہے کہ جہاں بھی بچی بیائی جائے تو اس کو یہ دیکھنے کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے۔ تو آپ نے 10 سال مقرر کیے، شاید ہو سکتا ہے پچھلی قوموں کی عمریں زیادہ ہوں تو ان کے 10 سال کم ہوں، آج کے 10 مہینے کے برابر ہوں، تو 10 سال کا عرصہ مقرر ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ جب لے کے جاتے ہیں تو راستے میں ان کو نبوت بھی ملتی ہے کوہ طور پہ۔ تو کوہ طور پہ وہ لینے کے بعد پیچھے جو ان کے قوم تھی، پھر وہ آئے فرعون کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے پاس جائیں۔ پھر آپ نے حضرت ہارون کی بھی معاونت مانگی اللہ سے کہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ فرعون نے بچپن میں ایک انگارے رکھے تھے کہ میں دیکھتا ہوں یہ بچہ بڑا ہو کے مجھ سے مقابلہ تو نہیں کرے گا، اگر بچہ ہے تو یہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ دے گا، نہیں تو 7 ہیرے پڑے وہ اٹھا لے گا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، نادان تھے، انہوں نے وہ چھوٹا سا انگارہ منہ میں رکھ، جس سے ان کی روایت میں آتا ہے یہ واقعہ کہ ان کی لکنت ہو گئی تھی بولنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت عطا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ بھی مانگا کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہونے چاہیے اس کام میں۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب 2 بھائی جس کام کو کریں تو اللہ تعالیٰ ان میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں گئے، یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا مانگی رب اشرح لی والی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیں، جب میں بات کروں تو اگلا میری بات کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے تھے وہ معجزات آگے رکھے، فرعون پھر بھی نہ مانا، اور جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح جادوگر جب ایمان لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کے ساتھ جو ماننے والے ہیں اب آپ ان کو ساتھ لے کے چلے جائیں۔ وہ جب ساتھ لے کے چلے گئے ادھر، تو جیسے ہی راستے میں دریا کراس کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا گیا اور فرعون کا راستے میں ہی ڈوب گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات ان کو جب ملی، تورات بھی ان کی کتاب جیسے ہماری قرآن پاک، ان کو جب تورات ملی کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے ان کی قوم ایک اس میں شرک میں مبتلا ہو گئی۔ شرک کیا تھا کہ ایک سامنے جادوگر تھا، انہوں نے وہاں کی عورتوں سے سونا اکٹھا کیا کہ سونا دو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کا آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، نہ جانے میں کب لوٹیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کا کم و بیش قیام کیا کوہ طور پہ۔ پیچھے جو قوم تھی وہ اس شرک میں مبتلا ہو گئی کہ سونے کا بچڑا بنا لیا، جو گائے کا بچہ ہوتا اس کی شیپ سونے کی بنا لی، اور اس کا وہ پوجا کرنے لگے، اس کو نعوذ باللہ خدا مان لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، ہارون علیہ السلام کو ان میں چھوڑ کے گئے تھے، واپس آئے تو قوم کو شرک پہ مبتلا دیکھا تو ان کو منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ان کا سجدہ کرو۔
تو اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے مفصل واقعہ یہ بیان فرمایا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت دعا بھی سکھائی، ربی زدنی علما والی، کہ اس دعا کا ورد کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختصر لیکن جامع دعا ہے، تو علم کے لیے ایک بہت ہی مفید مجرب وظیفہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کو آخر میں جو نمازوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخر رکوع میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں۔ یہ سب کے لیے ہے۔ جب ہم خود پڑھنے والے بن جائیں تو اس نیکی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس امت کی خاصیت یہی ہے کہ نیکی کو پھیلانے والی۔ تو جتنا نیکی کو ہم پھیلائیں گے وہ سارے اعمال ہمارے اپنے اعمال نامے میں آئیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدیٰ، کہ کون ہدایت کے راستے پہ اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ 16 پارے کے آگے 17 پارہ سورۃ انبیاء۔ سورۃ انبیاء نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں تقریباً 16 انبیاء کرام کا ذکر ہے، 16 کا یا 17 کا تقریباً کم و بیش 17 انبیاء کا ذکر ہے۔ شروع میں جو آیت ہے وہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ پہنچا ہے لوگوں کا حساب کا دن لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ اب قرآن پاک کتنے ہزاروں سال پہلے یہ نازل ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب آ پہنچا ہے حساب کا دن۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو قرب قیامت کتنا قریب ہوگا، اور پھر ساتھ غفلت بھی ہے، نمازوں میں سستی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سستی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج سے ہزاروں سال پہلے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے باخبر ہو جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ آگے بھی بہت سے آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ قیامت دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ تو قیامت کی تیاری کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور انبیاء کو بھیجا کہ بندوں کو بتاؤ کہ ایک دن آنا ہے مجھ سے ملاقات کا۔ جب ملاقات کا ایک دن ہونا ہے تو ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا کہ کیسے گزارنی ہے۔ تو اس میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو یہ ان کی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی کا حکم نہیں دیا، کیونکہ ٹھنڈک بھی کبھی کبھی باعث بنتی ہے موت کا۔ اب بہت جو برف باری ہوتی ہے جہاں پہ علاقے ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ، ہمارے پاکستان میں مری دیکھ لیں، اس سے سوات کے علاقے جہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے، وہاں پہ مسلسل 6 مہینے برف ہوتی ہے۔ اگر 6 مہینے نہیں کئی سالوں تک برف ہو تو وہاں زندگی کا رہنا مشکل ہو جائے، تو بہت ٹھنڈک بھی موت کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کو کہ سلام علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈک ہو کہ ابراہیم کے لیے جو سلامتی کا باعث ہو۔ گرم تو وہ تھی ہی، لیکن آگ کو سلامتی والی ٹھنڈی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو دنیا کی جو چیزیں بھی ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، آگ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو چھری بھی نہ چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ۔ تو اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے اپنی خاصیت میں۔ ہم جو آگ پہ کھانا پکاتے ہیں تو آگ میں تپش اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی کہ ہمارے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو کتنے بڑے پیمانے پہ تھی، 40 میل تک پھیلی ہوئی، اگر اوپر سے چڑیا بھی گزر جاتی تو وہ بھی ختم ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے حکم سے ٹھنڈی کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام، کہ وہ کیسے بیماری میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جو انبیاء کی دعائیں سورۃ انبیاء میں آئی ہیں وہ مختلف کتابوں میں اکٹھی بھی کی گئی ہے، قرآنی دعا کے نام سے ان کا نام ہے۔ وہ دعائیں آپ رکھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، یاد نہیں ہو سکتی تو وہ جو کتاب ہے قرآنی دعائیں وہ لے کے ہم کم از کم 2 3 4 5 دعائیں اسی سے پڑھ کے ہم دعا مانگیں، کیونکہ ہم اگر اپنی زبان میں دعا مانگیں قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہی کرنی ہے، جس زبان میں بھی مانگیں۔
کوئی شرط نہیں رکھی ہے، لیکن جو قرآنی دعائیں جو انبیاء کی زبان مبارک سے ادا کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، وہ ہمارے الفاظ وہ اثر نہیں رکھتے، کیونکہ ایک تو انبیاء کی زبان، پھر وہ جو ان کے الفاظ سے وہ قرآن کی زینت بن گئے، تو نور علی نور ہو گیا۔ اس لیے اپنی زبان میں دعائیں مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو زبان ہے قرآن پاک، اس میں ہم دعائیں مانگیں، یا مسنون دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ دعائیں مانگی، تو بڑی ہی با اثر ہوتی ہیں۔ تو سورۃ انبیاء میں بڑا ہی، جیسے انبیاء کا گلدستہ ہے ایسے دعاؤں کا بھی گلدستہ ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا مانگی، انی مسنی الضر، یا اللہ میں تکلیف کو محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، وانت ارحم الراحمین، آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں۔ تو اتنے محبت بھرے الفاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی 40 سال کی بیماری اللہ نے ختم کر دی، تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا، اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے آپ اکیلا نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، وانت خیر الوارثین۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مجرب وظیفہ ہے، یقین کے ساتھ پڑھا جائے، اگر مصلحت ہمارے اسی میں ہوگی بچے ہونے میں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ کو پکارا، وہ بھی اسی سورہ میں ہے کہ کیا فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادا، بس انہوں نے پکارا فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ عاجزی، انتہا کی عاجزی، حالانکہ پیغمبر تھے یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے پس ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو نجات دی غم سے۔ تو غم سے نجات دینے کے بعد آگے اور بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے، یعنی اندھیروں میں اگر وہ اپنے رب کو پکارتے رہیں گے تو اندھیرا جلدی ٹال جانے والا ہے۔ تو یہ یقین و ایمان ہونا چاہیے ان وظائف کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کہ انبیاء نے جن الفاظ سے اپنے رب کو پکارا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم پہ، کہ ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ کون کون سے نبی نے کیا کیا دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سارے انبیاء سے زیادہ پیار ہے، اسی طرح ان کی نسبت سے امت بھی بڑی پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اپنے پیغمبروں کی دعائیں دے کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی الفاظ سے پکارو، جن الفاظ سے بھی پکارو، جس نبی کی دعا کو بھی آپ لے لیں اسی میں ہی اثر ہوگا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہے، وہ جامع دعا اس کو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ساری دنیا کی بھلائیاں اسی میں، اور ساری آخرت کی بھلائیاں بھی اسی دعا میں آ گئیں، کچھ مانگنا پیچھے باقی نہیں رہتا۔ تو جب ہم یہ مختصر سی دعا اگر مانگ لیں، کہیں بھی کوئی ہمیں کہے کہ آپ دعا مانگیں اجتماعی طور پہ، تو دل کرتا ہے کہ اسی دعا پہ ہی بس کر دیں، اس سے آگے اور کیا رہ جاتا ہے جو ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا۔ لیکن وہ لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ بس اتنی سی دعا، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی نے مانگی ہیں دعا، اس میں سب کچھ آ گیا، باقی کچھ رہ نہیں گیا کہ ہم اپنے الفاظ سے مانگیں۔ اپنی تسلی کے لیے اللہ کیا کہ جو بھی آپ مانگیں منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہی پیاری پیاری دعائیں قرآن پاک میں سکھائی ہیں، اور ساتھ انبیاء کا حوالہ دے کے کہ اس نبی نے اس موقع پہ یہ دعا مانگی، اس پیغمبر نے اس موقع پہ دعا مانگی۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، یا دعاؤں والی کتاب لے لیں۔ سورۃ الانبیاء میں بہت پیارے دعائیں سے اللہ تعالیٰ نے نواز